آئیں چلیں سب مظفرآباد بن کر کشمیریوں کی آواز. وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کے سفیر بن گئے. دنیا میں مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے بعد مظفرآباد میں آج بڑا جلسہ کریں گے. عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرنا ہے. کشمیریوں کو بتانا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے. کپتان کی پکار، کریکٹرز اور فنکار بھی ہیں تیار. وزیر اعظم کی آواز پر عوام کے ساتھ اداکار اور کریکٹرز بھی میدان میں آ گئے. جلسے میں شرکت کا اعلان. معروف گلوکار فاخر کہتے ہیں آئیے کشمیری بہن بھائیوں کا دکھ درد بانٹیں اور مظفرآباد جلسے میں شرکت کریں. وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور مظفرآباد پہنچ گئے. وزیر اعظم پاکستان کے آج کے جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا. آزاد کشمیر کے سابق وزرائے اعظم بیرسٹر سلطان محمود اور سردار عتیق کا کہنا ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان کا جلسہ دنیا دیکھے گی. اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں مبصر بھیجے. نسل کشی کا نوٹس نہ لیا گیا تو دنیا بحران کا شکار ہو جائے گی. صدر عارف الوی کا پارلیمنٹ سے خطاب. کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر امریکہ سمیت کسی بھی ملک کی ثالثی کا خیر مقدم کرے گا. بھارت ہمیشہ پاکستان میں در اندازی کرتا رہا. کمانڈر کلبھوشن اس کی زندہ مثال ہے. بھارتی حکمران پر مذہبی جنونیت سوار ہے. حکومت چین کے اقدامات دیکھ کر کرپشن پر قابو پا سکتی ہے. صدر عارف الوی کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب. بولے سابق ادوار میں کرپشن کا بازار گرم رہا. ملک لوٹنے والوں کا احتساب جاری ہے. اپوزیشن کا احتجاج. ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی. ارکان میں دھکم پیل اور ہاتھا پائی. صدر شور شرابے کے باوجود خطاب کرتے رہے. وزیر اعظم کے اجلاس میں شرکت. سول ایویشن اتھارٹی نے ملکی ایئرپورٹس کے ایپرن اور لاؤنج میں موبائل فون پر پابندی عائد کر دی. نوٹیفیکیشن جاری. ممنوعہ جگہوں پر موبائل فون کے استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تمام ایئرپورٹس مینیجرز کو پابندی بارے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. سعودی وزیر دفاع کے عسکری مشیر میجر جنرل طلال عبداللہ کا GHQ کا دورہ. آرمی چیف سے ملاقات. علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال. جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے پاک فوج سعودی بری فورسز کی استعداد میں اضافے کے لیے تعاون کرے گی. ادھر آرمی چیف کا آرمی میڈیکل سینٹر ایبٹ آباد کا دورہ. لیفٹیننٹ جنرل خاور رحمان کو کرنل کمانڈنٹ کے بیچ لگائے. کراچی کو صوبہ بنانے کی نہیں سندھ میں لوکل گورنمنٹ کو اختیار دینے کی بات کی ہے. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے سندھ کے غریب عوام کے ساتھ کیا کیا گیا سب کے سامنے ہے. پورے سندھ میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ ہے. سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے سندھ حکومت سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کر رہی. وفاقی حکومت ناکام ہو چکی. ملک کو امریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. غیر آئینی اقدام پر حکومت کو گھر جانا ہوگا. بلاول بھٹو کی وارننگ. کہتے ہیں وفاق کراچی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. سندھ کے خلاف سازش برداشت نہیں کریں گے. حکومت کسی شہر میں گورنر راج نہیں لگانا چاہتی. فروغ نسیم کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. فردوس عاشق اوان کا رد عمل. کہتی ہیں سندھ حکومت ہوش کے ناخن لے اور وفاقی حکومت کا ساتھ دے. فیاض الحسن چوہان کے بیٹے کا امتحانی نتیجہ روکنے کا معاملہ. فہد حسین کے فزکس پریکٹیکل کے نمبروں میں ہیر پھیر کا شبہ. روزنامہ 92 نیوز کی خبر پر ایکشن. راولپنڈی بورڈ نے انکوائری شروع کر دی. صوبائی وزیر کا کہنا ہے بیٹے کو قانون کے مطابق نمبر ملے. چیئرمین بورڈ کو انہوں نے تعینات نہیں کرایا. رکن سندھ اسمبلی پیر سید غلام شاہ جیلانی کراچی کے نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے. پیر غلام شاہ جیلانی PS 86 جوہی دادو سے MPA منتخب ہوئے تھے. نماز جنازہ آج مرحوم کے آبائی گاؤں نیگ میں ادا کی جائے گی.
امریکہ کی طالبان سے مذاکرات کی اچانک منسوخی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی میں ٹرمپ کے افغانستان کے لیے امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد کی طلبی۔ کمیٹی خلیلزاد سے 19 ستمبر کو کھلی سماعت میں افغان امن منصوبے پر جواب دہی کرے گی۔ امریکی وزارت خارجہ خلیلزاد کی طرف سے بریفنگ کی گئی درخواستیں نظر انداز کر چکی۔ اسرائیلی وزیراعظم کا اردن وادی کو شامل کرنے کا اعلان۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور برطانیہ کا تشویش کا اظہار۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ اعلان پر عمل درآمد بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تمام فریقین کو عالمی قوانین پر کاربند رہنا چاہیے۔ خلاف ورزی دو ریاستی حل کو خطرے میں ڈال دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں گے۔ آئے چلیں مظفر آباد بن کر کشمیریوں کی آواز۔ وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کے حقیقی سفیر بن گئے ہیں۔ وزیر اعظم آج مظفر آباد کشمیر میں بڑا جلسہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دنیا کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرنا ہے۔ کشمیریوں کو بتانا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آئیں چلے مظفر آباد کے سلوگن کے ساتھ بن کر کشمیریوں کی آواز۔ وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کی توانا آواز بن گئے۔ آج مظفر آباد میں بڑا جلسہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عوام کے ساتھ اداکار اور کریکٹرز بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ جلسے میں شرکت کا اعلان بھی کیا۔ آج یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس کا سلوگن رکھا گیا ہے، آئیں چلیں مظفر آباد بن کر کشمیریوں کی آواز۔ وزیر اعظم کے جلسے میں اسلام آباد اور راولپنڈی سے بھی شہریوں کی بڑی تعداد اس جلسے میں شریک ہونے جا رہی ہے۔ مظفر آباد کے جلسہ گاہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر جٹ اور اسلام آباد ڈی چوک سے بلال آفریدی ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے مظفر آباد کا، جہاں عمر جٹ موجود ہیں۔ عمر، بتائیے گا جلسے کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ کشمیریوں کی آواز بنیں گے اور ہر فورم پر ان کی آواز کو اٹھائیں گے، اس معاملے کو اجاگر کریں گے، تو اس حوالے سے پاکستان ہر ممکن جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے۔ اور آج میں یہ مظفر آباد کا یونیورسٹی اسٹیڈیم ہے جہاں پر موجود ہوں، جہاں اعلان کیا گیا کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑا کیا جائے گا۔ جلسے کے لیے تیاریاں یہاں پر کی جا رہی ہیں۔ جو گراؤنڈ ہے اس پہ کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں، اسٹیج بھی بنا دیا گیا ہے اور یہاں پر لوگوں کے لیے جو ان کی آمد و رفت ہے اس کے لیے بھی تمام دروازے اور تمام جو جلسے کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں وہ اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ ڈی جے کا یہاں پر انتظام بھی کیا گیا ہے، جو یہاں پر ملی جو نغمے ہیں اور جو ترانے ہیں وہ بھی یہاں پر بجائے جائیں گے اور مکمل طور پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ یہاں پر جو مظفر آباد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو قریبی علاقے ہیں جس طرح مانسہرہ ہے، اسلام آباد، راولپنڈی، ان تمام جگہوں سے قافلے آج یہاں پر پہنچیں گے اور اس گراؤنڈ میں موجود ہوں گے۔ اور جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اور جو تاریخ ہے مظفر آباد کی وہ اس کے حساب سے ایک میسو کراؤڈ یہاں پر اکٹھا ہوگا جو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گا۔ تو جو ریلیاں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے گی۔ 12 بجے جمعے کی نماز سے پہلے کا وقت ہے اور کئی ریلیاں ایسی ہیں جو راستے میں ہی نماز جمعہ ادا کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر پہنچیں گے۔ تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ جو وفاقی وزیر ہیں کشمیر امور اور گلگت بلتستان امور کے علی امین گنڈاپور، وہ بھی رات یہاں پر اس جلسہ گاہ کے لیے یہاں پر موجود تھے۔ اس کی تیاریوں کا انہوں نے جائزہ بھی لیا اور دیگر وفاقی وزراء بھی آج وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یہاں پر پہنچیں گے۔ جمعے کے بعد کا وقت دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد پر پہنچیں گے اور تقریباً 3 بجے کے بعد وہ یہاں پر اپنا خطاب کریں گے۔ یہاں کی جو لوکل قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور وہ بھی اس جلسے میں شریک ہوگی۔ یہ سیاسی قیادت ہے، یہاں پر جو طلبہ ہیں یونیورسٹیز کے، جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس جلسے میں پہنچ رہے ہیں۔ جس طرح سے رپورٹ میں بھی ہم نے بتایا کہ جو اداکار ہیں اور مختلف جو شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے۔ شاہد افریدی نے بھی اعلان کیا کہ وہ بھی یہاں پر جلسے میں عمران خان کے ساتھ موجود ہوں گے، اداکار بھی یہاں پر موجود ہوں گے۔ تو ایک میسو عمر جٹ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہم اس وقت رخ کریں گے بلال افریدی کی جانب جو کہ اس وقت اسلام آباد راولپنڈی میں موجود ہیں۔ بلال افریدی، بتائیے گا کہ راولپنڈی سے قافلے کب اور کس کس جگہ سے روانہ ہوں گے؟
آج بالکل راولپنڈی اور اسلام آباد کے عوام بالخصوص جو نوجوان ہیں ان کی تیاریاں بھی مکمل ہے کہ وہ آج وزیر اعظم عمران خان کی آواز پر مظفر آباد پہنچیں گے اور کشمیریوں کی آواز بنیں گے۔ اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد جو قافلوں کی تیاریاں ہیں وہ نکلنے کی وہ شروع کر دی جائیں گی۔ مری ایکسپریس وے اور کوہالہ کے مقام پر یہ تمام قافلے چھوٹے چھوٹے جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے نکلیں گے، یہ مری ایکسپریس وے پر اکٹھے ہوں گے اور ایک بڑی ریلی کی شکل میں یہ کشمیر مظفر آباد میں داخل ہوں گے اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے عمران خان کی آواز پر یہ اس جلسہ میں شریک ہوں گے۔ اس حوالے سے جو مقامی رہنما ان کی قیادت میں یہ ریلیوں کی تیاریاں جو اس وقت جاری ہیں، اسلام آباد کے مختلف مقامات پر جو مختلف مقامی رہنما ہیں، یو سی لیول کے جو رہنما ہیں، وہ اپنی اپنی علاقے کی جو ریلیاں ہیں وہ تیار کر رہے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ کشمیر کے لیے، مظفر آباد کے لیے یہاں سے روانہ ہوں گے۔